صورت شعراء کے 7ویں رکوع کی ابتدائی آیتیں آیت نمبر 123 سے لے کے 135 تک آپ کے سامنے پڑھی گئیں اور ترجمہ ہوا ہے۔ ان آیات میں اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی وہ تقریر ہے، وہ بیان ہے، وہ واعظ ہے، وہ نصیحت ہے جو انہوں نے اپنی قوم عاد کے سامنے کی ہے۔ قوم عاد یہ قد و قامت کے لحاظ سے، صحت اور تندرستی کے لحاظ سے، جسمانی طاقت اور قوت کے لحاظ سے اور اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے فنون کاریگری جاننے کے لحاظ سے بڑی نامور قوم تھی، اور ان کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے 3000 سال پہلے لکھا گیا ہے، اور ان کے اندر نبی حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 464 سال لکھی ہے۔ اب 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، تو پھر گویا 424 سال انہوں نے واعظ و نصیحت کی، تبلیغ کی، قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم نے تکذیب کی۔ اس قوم کا جو علاقہ تھا، حضرموت کا علاقہ، یمن کا علاقہ، عدن کا علاقہ اور خلیج فارس کے ساحل سے لے کر کے عراق کی حدود تک ان کا علاقہ لکھا ہے کہ اس علاقے میں یہ قوم آباد رہی، اور اپنے زمانے میں مالی لحاظ سے بھی بڑے آسودہ حال لوگ تھے، اور ہر قوم کے اندر ایک تو اجتماعی طور پہ کمزوری ہوتی ہے کہ وقت کے نبی کی بات نہیں مانتے، شریعت کی بات نہیں مانتے، شرک ہے، بت پرستی ہے، کفر ہے، یہ کمزوری ہے، اور کچھ خاص قوموں کے خاص جرم ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا خاص جرم ناپ تول میں کمی بیشی، حضرت ہود علیہ السلام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا خاص جرم جو ہم جنس پرستی۔ اس طریقے سے بعض قوموں کے خاص جرم ہیں۔ ان میں سے اس قوم عاد کا جو خصوصی طور پہ جرم بتلایا گیا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ فن تعمیر میں فخر و مباحات سے کام لیتے تھے، یعنی ضرورت سے زیادہ اور ضرورت سے زیادہ مضبوط بلند و بالا عمارتوں کا بڑا شوق تھا ان کو۔ جہاں بھی گھروں کے قریب اونچی جگہ ہے وہاں کوئی نہ کوئی عمارت مینار ضرور بنانا ہے تاکہ یہ ہماری بلندی کی نشانی ہو۔ ضرورت نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے تعبثون، کھیل کرتے تھے، عبث، بیکار، فضول، محض کھیل ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی عمارت بنا دیتے اونچی جگہ پر، پتہ چلے کہ یہ فلاں قوم کا علاقہ ہے اور یہ ان کے فخر کی، مباحات کی اور ان کی برتری کی علامت و نشانی ہے۔ ایسے ہی اگر مکان بنانا ہے، بندے 2 ہیں، کمرے 10 ہیں، بنگلہ ہے پورا، جس کی صفائی کرنے کے لیے رہائش والے جو اصل مالک ہیں وہ 2 ہیں، اور ملازمین کی تعداد کتنا زیادہ ہے۔ جیسے آج کل دیکھ لیں اپنی قوم کا حال، لوگوں کا حال۔ اور حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، جامع ترمذی جو سیاستہ کی کتاب ہے اس کے اندر آیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ پیسہ وہ ہے جو اس طرح کی عمارت پہ خرچ ہو، تعمیر پہ جو پیسہ، اس طرح کی تعمیر جو زائد ضرورت ہے یا فخر و مباحت کے لیے اللہ نہ کرے بنائی گئی ہے، تو ایسی عمارت پہ جو پیسہ خرچ ہو، فرمایا سب سے ناپسندیدہ پیسہ وہ ہے۔ اور سنن ابو داؤد شریف جو سیاستہ کی کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بناء وبال، ہر عمارت بنانے والے پر وبال ہے، الا ما لا بد منہ، مگر وہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو، کیونکہ عمارت بذات خود کوئی بھی مقصود نہیں ہوتی،
کوئی مکان ہے تو مکینوں کا ذریعہ ہے، ان کو سردی سے بچانا، گرمی سے بچانا، ان کے لیے رہائش، ان کے لیے آرام، ان کے لیے راحت۔ تو مقصد تو وہ اندر کے بندے ہیں جو اس مکان میں رہتے ہیں، اور اگر ان کو آرام نہ ہو، مکان بنایا تھا اپنے آرام کے لیے، اب لگے ہوئے ہیں سارے مکان کی خدمت میں، تو مکان ہی کی وجہ سے بے آرام ہیں۔ شیشے صاف کرو جی، شیشے میلے ہو گئے، پتھر میلا ہو گیا، فلاں میلا ہو گیا، ہر سال رنگ روغن کرو، فلاں کرو، گویا کہ وہ جو مکان بنایا تھا اپنی راحت کے لیے، اسی کی وجہ سے بے آرام ہے۔ مکان تو بنا تھا مکین کو راحت پہنچانے کے لیے، مکین کے آرام کے لیے، اس کی حفاظت و تحفظ کے لیے، اور یہ بیچارہ اب اسی کی چوکیداری میں لگا ہوا ہے، اسی کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، اسی کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے بے آرام ہے۔ تو اس لیے ایسا مکان فرمایا کل بناء وبال، ہر عمارت بنانے والے پر وبال ہے۔ اسی طریقے سے مسجدیں مقصود تو ان کے اندر اعمال ہیں، عمارت مقصود تو نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر عمارت تو بہت عالی شان ہو اور اندر میں اعمال ہوں ہی نہ، یا ہوں اور بے جان ہوں، کھوکھلے ہوں، بے روح ہوں، اور اگر اللہ نہ کرے نیت ہی فخر و مباحت کی آ جائے تو پھر ساری صلاحیتیں ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ بار بار اپنی نیت کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، بار بار اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان بڑا دشمن ہے، شیطان بڑا دشمن ہے، خاص کر دینداروں کو دینداری کے رنگ میں ڈھستا ہے، مولوی کو مولوی کے رنگ میں، پیر کو پیر کے رنگ میں، نمازی کو نمازی کے انداز میں، مختلف انداز میں وہ ڈھسنے کی اور انسان کے اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔